اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مرکزیت اور محوریت موضوع معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور معرفت میں ظاہر ہے کہ معرفت کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور ان میں سے سب سے جو مہم چیز ہمارے پاس ہے جس کی ذریعے سے انسان معرفت کے درجے تک فائز ہو سکتا ہے، درجے پر فائز ہو سکتا ہے، وہ ہے عقل۔ ایک عظیم نعمت عقل، دنیا کی، بلکہ انسان دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، خود وجود انسان، پھر دوسرے نعمات ہیں، لیکن ان نعمات میں سے جو انسان کے وجود میں ہیں سب سے عظیم چیز ہے عقل۔ اس عقل کے ذریعے سے ہی انسان معرفت تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی عقل کے ذریعے ہی انسان نعمات کو در کر سکتا ہے، معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی ایک شخص میں عقل نہیں ہے، البتہ یہ عقل دو طریقے سے ہو جاتا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جب انسان پیدائشی طور پہ مجنون ہے یا دیوانہ یا مریض ہوتا ہے، عقلی اور دماغی مریض ہوتا ہے، تو وہ درست طریقے سے سمجھ اور فکر وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص پیدائشی طور پہ تو ٹھیک ہے، ٹیکنیکل، جب وہ پیدائشی طور پہ بالکل اس کی تمام اعضاء و جوارح، عقل، سارا کچھ اس کا نظام درست ہے، لیکن بعد میں وہ کچھ اپنی غلطیاں، کچھ گناہیں، کچھ اس قسم کی اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے کہ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، مکمل طور پہ وہ اپنے عقل کا درست طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا، اور وہ اگر کرنا بھی چاہے تو یقیناً نہیں کر سکتا، چونکہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ انسان کچھ ایسی گناہیں انجام دے۔ روایات ہے، بہت ساری روایات اس کے بارے میں موجود ہے کہ اگر انسان فلاں گناہ انجام دے تو اس سے انسان کی جو فکر، شعور اور یہ چیزیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ درست طریقے سے اس پہ کنٹرول اس کا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس ایک عظیم چیز ہے عقل، سب سے بہترین چیز۔ تو اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس نعمت کا درست طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو عقل شمار کرتے ہیں، بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ عین ہی عقل کے مطابق ہے، درحالی کہ وہ عقل کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس کے لیے عقل کو درست طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اولاً تو خود ایسے گناہوں سے بچنا ہوگا کہ جو گناہ ظاہر ہے کہ ہم انسانی وجود کے لیے تباہی ہے اور ہم روح کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تو سب سے مہم چیز ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے تقوی الہی کا خیال رکھیں، اور اس قسم کے گناہوں کے مرتکب نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عقل زائل ہو جائے۔ البتہ عقل کو بڑھانے کے لیے بھی علماء نے بہت سارے نسخے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک نماز شب ہے۔ نماز شب تنہائی کے عالم میں انسان جب اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو اس سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو سے ان کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی فکر اور عقل یہ بڑھ جاتی ہے۔ البتہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ عقل، تو انسان کے ذہن میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ یہ جو اوپر دماغ ہے
یہ انسان کی عقل ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عقل نہیں ہے، یہ صرف وسیلہ عقل ہے. دوسری مثال آپ کو دے دوں. ایک ہے انسان کی بصیرت ہے، ایک انسان جب دیکھتا ہے، دیکھنے کی قوت ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے. در حقیقت یہ دیکھنا آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، آنکھ فقط ایک وسیلہ ہے. دیکھنے والی چیز کوئی باطنی چیز ہے، اس باطنی چیز کے لیے یہ آنکھ وسیلہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ دماغ جو ہے یہ ایک وسیلہ ہے اس چیز تک پہنچنے کے لیے جو جس کو عقل کہتے ہیں، اس کے لیے ایک وسیلہ ہے. اس کے بارے میں بہت سارے، عقل کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہے، اور اس میں سے پہلی حدیث اصول کافی، کتاب شریف اصول کافی کی حدیث ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں صحیح و سند کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ العقل، خدا نے جب عقل کو خلق فرمایا، استنطقتہ ثم قال لہ، پھر اس کو قوت نطق، اس عقل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قوت نطق عطا کیا. اور قال لہ، اور پھر اللہ نے اس عقل سے مخاطب ہو کے کہا اقبل فاقبل، عقل سے کہا کہ آپ ذرا آگے آ جائیں، تو عقل جو ہے وہ بھی آگے آ گئی. اب اس جملے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ، اور پھر اگلی والے میں پھر فرمایا ثم قال لہ، پھر اللہ نے فرمایا اتبر فاتبر، کہا کہ پیچھے چلی جا، تو وہ پیچھے چلی گئی. یعنی گویا کہ اس حدیث میں ظاہر ہے کہ امام کے جو اقوال ہے اور امام کے جو طرز بیان ہے، اس میں سے ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ یعنی آگے جانا اور پیچھے جانا، یہ چیزیں جو ہے یہ صرف عقل کے ذریعے سے کی جا سکتی. یعنی گناہ سے بچنا، گویا کہ ایک اصطلاح ہے یہاں پہ کہ جیسے خدا نے فرمایا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس عقل کے ذریعے ہی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے. اور پہلے فرمایا کہ اقبل فاقبل، فرمایا کہ آگے آ جا، تو وہ آگے آ گئی عقل. اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ اس نیک چیزوں کی طرف، جو نیک چیزیں ہیں، جو اللہ کے احکام ہے، جس کے حکم دی گئی ہے، تو اس کی طرف عقل کے ذریعے سے ہی انسان سبقت حاصل کر سکتا ہے. یہ دو چیزیں نہایت مہم ہیں. اور پھر ادامہ حدیث میں فرمایا کہ ثم قال وعزتی وجلالی، مجھے قسم ہے اپنے عزت اور جلال کی. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ ما خلقت خلقا وهو احب الی منک، میں تجھے اس شخص کے اندر کامل کروں گا. اس عقل سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے کامل کروں گا، لیکن اس شخص کے ذہن میں، یعنی وہاں اس شخص کے اندر آپ کو میں کامل اور تکمیل دوں گا جس کو میں احب الیہ منک، جس کو میں سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہوں گا، جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. عقل جو ہے اس بندے کے وجود میں میں کامل کر دوں گا. اور پھر فرمایا کہ وَلَا أَكْمِلْتُكَ إِلَّا فِي مَنْ أَحَبَّ، اور میں اس کو کامل نہیں کروں گا، اگلے والا جملہ، اس کو کامل نہیں کروں گا ماں سوائے اس شخص کی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پہلے والے جملے میں یہ تھا کہ وَهُوَ أُحِبُّ إِلَيَّ مِنْكَ، یعنی عقل سے زیادہ میرے لیے محبت، سب سے محبوب ترین چیز جو میرے پاس ہے وہ ہے عقل. اور اس محبوب ترین چیز کو میں اس شخص کے وجود میں تکمیل دوں گا کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. یعنی عقل اس شخص کے بارے میں، اس شخص میں ہے کہ جس سے جو اللہ کا محبوب ہوگا. عقل کا یہ ہے. ہر آدمی، اب آپ یہ کہیں گے کہ ایک بہت سارے ہمارے نوجوان اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ مسلمانوں اور مومنوں کا ورثہ ہے،
در حالی کہ آپ کفار کو دیکھتے ہیں اتنے ساری ایجادات وہ کرتے ہیں، اتنی ساری وہ چیزیں کرتے ہیں، اور اتنے عظیم ایجادات، لوگ چاند تک پہنچ گئے، مسلمان وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں اولاً تو دو چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ اولاً ایک ہے عقل، ایک ہے فہم۔ عقل اور فہم میں فرق ہے، اور ایک اور چیز بھی اس میں سے، البتہ ان دونوں کے درمیان بھی ایک چیز ہے جس کو نیرنگ کہتے ہیں، جس کو فریب کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں جس کو اردو زبان میں۔ ان دونوں کے درمیان بھی ایک چیز حائل ہے، یعنی عقل اور فہم کے درمیان ایک چیز ہے، وہ ہے فریب، مکاری، اور یہ چیزیں اس میں سے ہیں۔ جب اس میں سب سے پہلے ایک حدیث میرے ذہن میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وہ فلاں شخص، ایک دشمن اہل بیت، دشمن امیر المومنین، جب اس کا کہا کہ وہ اس میں کیا ہے، وہ تو بہت ہی تیز قسم کا آدمی ہے، تو اسی اصول کافی کی حدیث ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا اس خبیث کا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا جس نے حضرت امیر المومنین کے مقابلے میں آ کے جنگیں لڑی، اور نہایت ہی اس کی جو اس کے مکار فریبانہ چال تھے، بہت سارے کام اس نے کیے، اور بڑا پکا دشمن تھا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی لوگ اس کی بھی احترام میں لوگ اس کی دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے سامنے قیام کرنا حرام ہے۔ اس شخص نے خود کچھ صحابہ نے حرام کام کیے ہیں، خلیفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور یہ شخص جو ہے اس نے قیام کر دیا۔ پھر ان کی صفائی میں دلیل بھی لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ اجتہادی غلطی تھی۔ تو ان لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ وہ اس شخص کی کیا مثال ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ مکار ہے، فریب ہے، فریب دینے والا شخص ہے، وہ مکار ہے، وہ خبیث ہے، خباثت ہے، ایک چیز اس کے وجود میں ہے کہ جس کو وہ لوگوں کو فریب دیتا ہے، وہ عقل نہیں ہے، عقل وہ چیز نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے فہم بھی عقل نہیں ہے۔ فہم میں یہ چیز ہے کہ جیسے ہمارے نوجوان طبقہ جیسے سوالات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کافر ممالک میں وہ اس قسم کی چیزیں ایجادات کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں یا غیر مسلم ہیں، بہت سارے ایجادات کرتے ہیں، تو وہ تو ہم سے زیادہ عاقل ہے۔ تو ان کے لیے بھی جواب یہی ہے کہ وہ ہوشیار ہے، فہم ہے ان کے اندر، لیکن اس میں جو ہے اس کو عقل نہیں کہتے، وہ عقل نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز ہے، تو امام نے فرمایا عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہ جس ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل۔ اور ادامہ احادیث میں فرمایا کہ اما انی ایاک امر و ایاک نہی، میں تیری ہی ذریعے سے امر نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں عقل کو کہ میں تیرے ہی ذریعے سے لوگوں کو امر اور نہیں کروں گا، یعنی امر و نہیں جو لوگوں کی ہوگی وہ عقل کے ذریعے۔ گویا کہ انسان جب اس میں یہ عقل مکمل ہو جائے، تکمیل تک پہنچ جائے، تو اس کے ذریعے سے وہ امر و نہیں کرے گا۔ وَإِيَّاكَ عَاقِبْ وَإِيَّاكَ أُصِيبْ وَإِيَّاكَ أُصِيبْ، میں تیرے ہی ذریعے سے لوگوں کی عاقبت، عقاب اور ثواب جس کو کہتے ہیں، عقاب اور ثواب بھی آپ کے ذریعے سے لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ ایک شخص تھا، انہوں نے کہتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرتا رہا، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یا سمدو، ایک ذکر کرنا چاہ رہے تھے، وہ غلطی سے یا سنمو کہہ رہا تھا، سنم بت کو کہتے ہیں۔ تو یہ شخص کافی پوری رات اس نے گزاری اور یا سنم، تو آخر میں چونکہ معنی کا اس کو پتہ نہیں تھا، تو وہ پوری کی پوری اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اور کسی پیغمبر کے دور میں تھے، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ آپ کو چونکہ فہم و درک
اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ اس عقل کا استفادہ نہیں کر رہے. آپ ایک چیز کو تو بول رہے ہیں لیکن اس میں جو ہے یقیناً آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو ہر چیز کے لیے، عبادت خدا کے لیے، معرفت کے لیے، ہر چیز کے لیے ضرورت جو ہے وہ ہے عقل کی. تو نہایت ہی مہم چیز ہے عقل ہمارے پاس، جس کے ذریعے سے ہم معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہی چیز ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام. چونکہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر جب امام سے پوچھی گئی تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے الا لیعرفون، تاکہ اللہ کی انسان اور جن کی خلقت اس وجہ سے ہوئی ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے. مہم چیز ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اور پھر حدیث قدسی میں فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں نے تمام لوگوں کو کی خلقت اس وجہ سے کی ہے، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن میں نے یہ بات اچھی سمجھی اور مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں لوگوں کو خلق کروں تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کر سکے. مقصد خلقت انسانی وہ ہے معرفت، لیکن اللہ کی مستقیماً معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کو معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ خود انسان اپنے ذات کی معرفت کرے. سب سے مہم چیز ہے کہ وہ اپنے ذات کی معرفت، چونکہ اکثر جو مقصد ہے وہ ہے اول العلم معرفت الجبار. سب سے مہم چیز، سب سے جو اول علم ہے وہ انسان جبار کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے. یہ تو مقصد ہے، لیکن اس کے ذیل میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے مہم چیز ہے انسان اپنے ذات کی معرفت حاصل کرے، میں کیا ہوں. اس کے بعد جب ذات کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے تو اس کو اللہ کی حجت کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے معرفت اللہ کی معرفت حاصل کرنا. تو ان چیزوں میں ظاہر ہے جب آپ معرفت کو حاصل کریں گے تو بہت ساری چیزیں انسان کے لیے ہموار ہو جاتی ہے. اب مزید حدیث میں جو حدیث حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے. حبط جبرائیل علی آدم علیہ السلام فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدا من ثلاث فاختارها ودع اثنین. فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے 3 چیزیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور ان 3 چیزوں میں سے آپ 2 چیزوں کو چھوڑ دیں اور ایک چیز کو آپ اختیار کر لیں، اس کو انتخاب کر لیں. کون سی چیزیں تھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا. فقال له آدم یا جبرائیل وما الثلاث، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فقال العقل والحیاء والدین. اس میں سے سب سے پہلے عقل ہے، دوسری حیا ہے، تیسری چیز جو ہے وہ دین ہے. یعنی گویا کہ 3 چیزیں آ گئی. ایک عقل، دوسری چیز دین، اور تیسری چیز جو ہے وہ حیا. انسان کو بحیا تو ہونا چاہیے. اگر انسان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، بے حیا آدمی ہے، تو یقیناً معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. بڑی ضروری چیز ہے یہ حیا بھی، بڑی ضروری چیز ہے، دین بھی بہت ضروری چیز ہے. اب اس میں سے سوال یہ ہوا کہ آپ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو، آپ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فقال آدم انی قد اخترت العقل. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان 3 چیزوں میں سے عقل کو اختیار کرتا ہوں، مجھے عقل چاہیے. چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے تو اس کو معرفت زیادہ ہے، اس کو یقیناً دقائق ہے، کچھ ایسی ارثی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے ارثی جو ورثے میں انسان کو بعض چیزیں حاصل. پیغمبر الہی ہے، ان کو لوگوں کے ہدایت کے لیے ظاہر ہے اللہ کی حجت ہے، تو اس میں جو چیزیں ہیں جو ان کو حاصل ہے وہ یقیناً کسی دوسرے آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے
فرمایا کہ میں ان 3 چیزوں میں سے عقل کو انتخاب کرتا ہوں. فقال جبرائیل لحیاء و دین انصرف ودعاہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ اس عقل سے کہا کہ آپ یہیں پہ رہ جاؤ، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو انتخاب کر لیا. اب 2 چیزوں کو کہا کہ انصرفا، تم دونوں چلی جاؤ، انصراف دے دو، چلی جاؤ یہاں سے. ودعا ہو، اور اس ہو کی ضمیر اسی عقل کی طرف، یعنی عقل کو آپ اکیلے چھوڑ دیجئے اور تم لوگ دونوں چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام عقل کو انتخاب کر چکے ہیں. فقال، ان دونوں نے کہا، یعنی کس نے؟ یعنی حیا اور دین نے کہا، یا جبرائیل انی امرنا ان نکون مع العقل حیث کان. قال، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو چیز ملی ہے، انہوں نے کہا کہ انا امرنا ان نکون مع العقل، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہاں پر عقل ہو وہیں پر ہم بھی رہ جائیں، یعنی جہاں پر بھی عقل ہو وہاں پر دین اور حیا بھی رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے حکم ہے. ان دونوں نے کہا. تو گویا کہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر انسان کی عقل ہے وہ آدمی دیندار بھی ہوگا، اس شخص کے اندر عقل بھی ہوگی. عقل ہے تو دین بھی ہے، حیا بھی ہے. یعنی اگر آج کے دور میں آپ ایک جوان کو دیکھ رہے ہیں جو بے حیا ہے، اس میں کوئی حیا نہیں ہے، تو آپ سمجھ جانا کہ اس بندے میں عقل نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بظاہر بڑے تسبیح اٹھا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے؟ عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں ہوتی. سمجھ جانا اس میں دین بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، فریب کار ہے، بدمعاش ہے. اس شخص میں عقل نہیں ہے. یہ عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. یہی چیز ہم بسا اوقات یہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے یہ مثال ہے، خود کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف قیام کرنا حرام ہے، پھر وہی کام جنہوں نے کیے ہیں پھر ان کے لیے دلیل بھی لے کے آتے ہیں. بھائی آپ لوگ خود کہتے ہو. اب یہ مسئلہ جو ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، کہہ دیتے ہیں الصحابہ کا نجوم، صحابہ نجوم کی طرح ہے. ہم نے کہا کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کے دور میں متعہ کیا کرتے تھے، اور خلیفہ ثانی نے آ کر اس کا خاتمہ کر دیا. اب ہماری وہ مذاق اڑاتے ہیں، اوپر سے وہ بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ لوگ خود کہتے ہو کہ الصحابہ کا نجوم، صحابہ نجوم کی طرح ہے، تو ہم نے ایک کو تو لے لیا ہے نا. اب یہ سب کے سب ستارے ہیں، یعنی صحابہ کی مثال ستاروں کے خود کہتے ہیں، ایک کلیہ قاعدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہم جب لے کے آتے ہیں کہ حضرت جناب ابن عباس یہ کہتے ہیں، پھر یہاں پر وہ لوگ اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں، کلیہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. عقل نہیں ہے نا. اگر عقل ہوتی تو اپنے جو کلیہ قاعدہ آپ کا ہے، جو دلیل ہے، اس پہ تو قائم رہو. یقیناً قائم نہیں رہ سکتے. بس سمجھ جانا یہ دیندار نہیں ہے، یہ بے عقلہ ہے، چونکہ عقل تو ہے نہیں. عقل ہوتی تو عاقل آدمی تو العاقل و تخفیف الاشارہ، عاقل کے لیے تو فقط ایک اشارہ ہی کافی ہے. آپ کو جو کلیہ کا قاعدہ، اور ایک چیز عاقل کی پھر یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے، وہ کبھی بھی کوئی ذہن جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس میں وہ کل خود پھنس جائے. عقل جو ہے، عاقل آدمی کم گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو کم ہوگی لیکن گفتگو مفید ہوگی، کلام مفید ہوگا. اس کا جو کلام ہوگا وہ مفید کلام ہوگا، وہ کوئی ایسی ویسی عقل اگر عقل ہے تو. لیکن جب آپ خود ایک قواعد اور کلیہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں الصحابہ کا نجوم، صحابہ کی مثال نجوم کی طرح ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تراوی جو ہے، تراوی آپ کے لیے دلیل بھی لے کے آتے ہیں کہ تراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں نہیں پڑھی گئی، تراویح کا وجود نہیں تھا. آپ جو ہے وہ اس صحابہ کو پھر جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، آگے سے جو ہے وہ اس اپنے کلیہ قاعدے کو توڑ دیتے ہیں. یہی مسئلہ متعے کا ہے، یہی مسئلہ تراویح کا ہے، یہی سارے مسائل ہیں. اس مسائل میں ہم کیوں وہ نہیں کر پا رہے؟ بس عقل نہیں ہے. جہاں پر عقل ہوگی وہاں پر دین بھی ہوگا، وہاں پہ
حیا بھی ہوگی. اور چونکہ اس حدیث میں، اصول کافی کی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، جب جہاں کہیں عقل ہوگی وہیں پہ ہم دونوں بھی ہوں گے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا علیہ السلام نے فشأنکما، آپ لوگوں کی جیسی مرضی ہے ویسے کرے، وعرج، اور خود اوپر چلے گئے. تو اب جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ ہمیں عقل کا کیسے استعمال کرنا ہے، اور یہ عقل اگر ہم لوگوں میں ہوگی تو ہم درست طریقے سے امام کی معرفت حاصل کر سکیں گے. البتہ جہاں تک سوال ہے حقوق امام زمان علیہ السلام کا، کہ امام علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، نہایت ہی دقت سے ہمیں نظر کرنی پڑے گی کہ امام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے. اس دور میں امام کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہے معرفت، شناخت. ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی شناخت کر سکیں، معرفت حاصل کر سکیں. اگر ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے تو ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے. اور فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر معرفت امام کی دنیا سے چلا اس کی جو موت ہے وہ جہالت کی موت ہوگی. سب سے مہم چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، چونکہ امام کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے. بغیر امام کی معرفت کے انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اور امام کی معرفت فقط یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں نے امام کی معرفت حاصل کر لی ہے. امام کی معرفت کے لیے جو چند نکات علماء ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کی معرفت آپ کو عارفاً بحق ہی آپ کو معرفت حاصل ہو. عارفاً بحق ہی کیسے معرفت حاصل ہو؟ یعنی آپ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہو کہ، البتہ اس کی ذیل میں بہت ساری گفتگو آ جاتے ہیں، بہت ساری گفتگو. اولاً تو آپ امام کے معرفت کے لیے آپ کو صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امام زمان علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے اور وہ اس دور کے امام ہیں. یہ بھی کافی نہیں ہے، ضروری ہے، مقدمہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، لیکن یہ مقدمہ کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ آپ کو آگے بھی جانا پڑے گا، اور وہ ہے مسئلہ ولایت. آپ نے امام کی ولایت پر آپ نے رہنا ہے، اور جب ولایت میں رہنا ہے تو برات بھی شرط ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس جو مہم ہے وہ ہے معرفت امام. معرفت امام کی معرفت سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں. اور معرفت کی ذیل میں بہت ساری بحثیں ہیں، اس میں سے سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ ہم امام کی عارفاً بحق ہی ان کی معرفت حاصل کریں، اور ہمیں مکمل طور پہ یہ پتہ ہو کہ یہ جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے 12ویں جانشین ہیں. دوسری چیز ہمارے اوپر جو اس دور میں ہمارے حقوق ہے، امام کے کچھ حقوق جو ہمارے گردن پہ ہیں، اس میں سے ایک ہے سہم امام. سہم امام نہایت ہی ضروری ہے، جس کو آج کل کے دور میں خمس کہتے ہیں. خمس ضروری چیز ہے، خمس کو ہمیں دینا پڑے گا، سہم امام دینا پڑے گا، چونکہ اس کے بارے میں آیت قرآنی بھی موجود ہے. اور امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین علی من اکل من مالنا درہمن حراما. فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر، ملائکہ اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں اس شخص کے اوپر جو ہمارے حق کو کھائیں، یعنی ہمارے مال کو کھائیں.
حتی ایک دینار، من اکل من مالنا درہم، حتی یہ ایک درہم، حتی ایک درہم امام کا کھانا، اس کے اوپر اللہ اور ان کی لعنت ہے۔ تو ہمیں اس بحث میں جانا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں خمس کے مسئلے میں نہایت ہی دقت سے کام لینا پڑے گا۔ خمس کے دو ہے، ایک سہم سادات ہے اور ایک سہم امام ہے، سہم امام ہے۔ تو ان میں ہمیں بڑی دقت کرنی پڑے گی۔ دوسرے حدیث میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا يحل لأحد ان يتصرف من مال غیر فغیر اذن فکیف يحل ذلك فی مالنا۔ فرمایا کہ مال کھانا تو سب کے سب کا حرام ہے، تو یہ لوگ کیوں پھر ہمارا مال کھاتے ہیں؟ ہمارا مال کہاں سے جائز ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے مال پر قبضہ کر کے اس کو کھاتے ہیں؟ تو یہ لوگ جو حالانکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت قرآنی موجود ہے خمس کے بارے میں کہ خمس جو ہے دینا ضروری ہے۔ آیت سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے کچھ لوگ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خمس جو ہے یہ شیعہ مذہب نے ایک اپنے آپ کو پیسہ لینے کے لیے، ایک لوگوں سے وصولی کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں، آیت قرآنی موجود ہے، جو حتی ایک آیت قرآنی کا بھی منکر ہو جائے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، تو سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو مسئلہ خمس ہے، اس پہ نہایت ہی ہمیں دقت کرنی پڑے گی، اور آیت قرآنی موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو ہے جو خمس جن کو آپ کو دینا ہے وہ ذوی القربہ ہے، یتیم ہے، ابن سبیل ہے، ان لوگوں میں سے آپ نے خمس کو دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سب کے سب منظور سے آل الرسول ہے، آل الرسول سے مراد ہے، یہ کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رسول کی اولاد ہے جس کو آپ نے اس کو دینا ہوگا۔ اور اگلا جو ہمارے اوپر جو امام کا حق بنتا ہے وہ ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ معاشرے کو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ معاشرے کی بھی اصلاح کر سکے۔ اصلاح معاشرہ نہایت ہی ضروری ہے ہمارے لیے۔ بعض لوگوں نے انتظار اور غیبت کا غلط مطلب سمجھ لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر امام غائب ہے، امام غیبت کے پردے میں ہے، تو ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور امام کا انتظار کریں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ انتظار سے مراد اہتمام ہے۔ ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، اور اہتمام میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنا پڑے گا۔ اس میں سے سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی ہے کہ علماء یہ کام کریں، چونکہ جو ورثاء ہے وہ علماء ہے۔ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارثین ہیں وہ علماء ہے۔ اب یہ علماء جو ہے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو ہے یہ معاشرے کی اصلاح کرے اور گفتگو کرے، لوگوں کے اوپر اتمام حجت کرے۔ اور مزید جو حدیث ہے اس میں یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو بھی علماء میں سے صائمن لنفس، ایسے بہت سارے جو اپنے نفس کو اپنی نفس کو نفس کو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے نفس پہ وہ ظلم نہیں کرتے، بہت سارے شروط بیان کیے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ علماء جو ہے وہ امام غیبت کے دور میں لوگوں کے اوپر حجت ہے، یعنی علماء کی حجیت ہے۔ البتہ حجیت اس کی کوئی شخصی حجیت نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، شخصی کوئی حجیت نہیں ہے، چونکہ وہ اس نے سالہا امام ائمہ کے اقوال پڑھے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے ہر علم کے لیے ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے دین کے لیے بھی ایک اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے۔
یہ تو نہیں ہو سکتا. بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی مولویوں کا ٹیکہ ہے ان کے اوپر, دین کے اوپر, اس قسم کی گفتگو. تو یہ چیز غلط ہوتی ہے, یہ درست نہیں ہے. ہر چیز کے لیے اگر اسپیشلسٹ ہے تو دین کے لیے بھی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. اور علماء جو ہے ظاہر ہے کہ جو قول اور جو ان کا جو بھی فتویٰ ہوگا یا جو کچھ وہ حکم اجرا کریں گے, یقیناً احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اجرا کریں گے. چونکہ ہمارے پاس جو اصول میں ہے ایک چیز, ہمارے پاس اجماع ہے. جیسے اہل تسنن کے پاس اجماع ہے, ہمارے پاس بھی اجماع ہے, لیکن ان کے اجماع اور ہمارے اجماع میں فرق ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ ان کے اجماع میں آپ قیاس کر سکتے ہیں, ہمارے ہاں قیاس حرام ہے. آپ جا کے اٹھا لیجئے گا جتنی بھی ہمارے کتاب. یہی جواب ان اخباری حضرات کے لیے بھی ہے. کسی کی میں احانت نہیں کرنا چاہ رہا, کچھ چیزوں میں وہ اخباری لوگ بھی کچھ چیزوں میں حق پر ہے, لیکن یہاں پر اشتباہ کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں. غلط ہے. اس میں غلطی یہ ہے کہ اجماع اگر ہے تو شیعہ مذہب میں ایسی اجماع نہیں ہوتی کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کچھ حضرات جو ہے وہ بیٹھ کے آپس میں محفل لگا دیں گے اور پھر اپنے جو قیاس ہے, اپنی قیاس اور اپنی جیب سے, اپنی پیٹ سے وہ کچھ نہ کچھ ایک مطلب نکال دیں گے. یہ اجماع ہمارے پاس حرام ہے, یہ نہیں ہے. آپ جا کے معلم الاصول کو اٹھائے, اصول مظفر کو اٹھائے, ملا اخود خراسانی کے کفایت الاصول کو اٹھائے, اس سب کے اندر اجماع یہی چیز ہے کہ حدیث اور نص سے جو ہے وہ استنباط کر کے اسی کے مطابق علماء اکٹھا ہو کے اجماع کرتے ہیں. اجماع کا معنی یہ ہے, اجماع کا معنی وہ نہیں ہے کہ آپ اجماع جو ہے وہ قیاس سے کریں گے. قیاس تو حرام ہے مذہب شیعہ خیر البریہ میں. تو ہمیں سب سے پہلے سب سے بڑی ذمہ داری اس میں علماء کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو درست کر سکیں, اور اس کے بعد جو دوسرے حضرات ہیں اپنے وسعت کے مطابق. آپ مثلا آپ کی وسعت کیا ہے کہ آپ مجلس امام حسین علیہ السلام کو آپ اپنے علاقے میں برگزار کر سکتے ہیں, تو آپ یہی خدمت کر لیجئے. یہ بہت بڑی خدمت ہے. آپ کی یہ وسعت ہے کہ آپ ایک مسجد بنا سکتے ہیں تو مسجد بنا لیجئے, یہ آپ کی وسعت ہے. اب مالی وسعت آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے مال سے جا کے, یعنی گویا کہنا یہ ہے کہ ہر شخص جتنی انسان کی وسعت ہوگی اسی وسعت کے ذریعے سے وہ امام کی دفاع کریں گے. ایک عالم کے پاس علم کی وسعت ہے, وہ علم کے ذریعے سے کرے گا. ایک دوسرا آدمی ہے, اس کے پاس مال کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں تو وہ مال کے ذریعے سے کرے. ایک شخص ہے وہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے, لیکن وہ وہ کچھ اور خدمات کر سکتا ہے. مجلس میں وہ کھانا لانا اور دوسرا اہتمام کرنے کے اور جو کام ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, تو اسی طریقے سے امام کی خدمت کریں. تو گویا امام کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ضروری ہے. یہ دور غیبت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے دور میں اس چیز کے اوپر ہماری بہتر سے بہتر ہم کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں. اور اگلی چیز جو ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے تزکیہ اور خود سازی. یعنی ہمیں خود اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا اور اپنی خود سازی کرنی پڑے گی. گویا کہ یہ ایک چیز ہے, انتظار کا بھی آپ یہ معنی لے سکتے ہیں. چونکہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اسی پروگرام میں ایک عالم بزرگوار تھے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے فرمایا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام جیسا مہمان ہوگا اہتمام ویسے ہونے چاہیے. بہت بڑی گفتگو کی ہے. ظاہر ہے امام زمانہ علیہ السلام اہل نماز ہے تو آپ کو نماز تو پڑھنے ہوں گے. امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہیں تو آپ کو بھی اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہوگا. تو جیسے آپ کے جیسا مہمان ہے انتظار کا طریقہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو آپ اہتمام کر رہے ہیں وہ عین ہی امام کے مزاج کے مطابق, چونکہ مہمان وہ ہے, آپ علیہ السلام مہمان ہے, تو ہمیں ان کی مہمان نوازی کے لیے دقیق وہی کام کرنے پڑیں گے جو ان کو پسند ہوں گے. بس اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی تزکیہ نفس کرنا ہوگا. تزکیہ نفس جب ہم کریں گے تو ظاہر امام جب تشریف لائیں گے تو ان کے لیے ہمیں پوری ہماری آمادگی ہونی چاہیے, یہ ضروری چیز ہے.
اور اگلی دفعہ جو ہے، اگلی جو ہمارے اوپر جو حقوق ہے امام کے، وہ ہے کہ ہم امام کے بالکل امام کے تابع ہو جائے، بالکل اسی معنی میں جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہمارے حبیب جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ خدا کی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پھر فرمایا کہ جو بھی آپ کو عطا کریں گے فَخُذُوهُ، اس کو لے لیں، اور جس سے یہ منع کرے اس سے آپ کو منع ہونا پڑے گا، آپ بالکل اسے اپنے آپ کو روک لیں گے، اپنے آپ کو روکو گے اس سے مکمل طور پہ۔ تو ہمیں سب سے جو ہماری امام کی دور غیبت کبریٰ میں ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہے کہ ہم امام کے مطیع ہو جائیں، جو امام کا حکم ہوگا وہی کریں، اور جس سے امام روکے اس سے پرہیز کریں۔ البتہ امام نے یہاں پہ ایک اور چیز بھی فرمائی کہ اس قسم کے مسائل سے بھی ہمیں زیادہ نہیں چھیڑنے چاہیے جس سے کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہ ہوتا ہو اس دور میں مخصوصاً۔ اور اگلا حق جو آخری پروگرام کا ٹائم بھی انتہا پہ ہے، تو میں یہ مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام کا ایک حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں اور آپ علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی کریں، یعنی وہی تولا اور تبرہ کا موضوع۔ امام کے حقوق میں سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے دوستوں سے دوستی اختیار کرے تاکہ چاہے وہ بذات خود ہمارے قوم، قبیلے اور خاندان سے دشمنی کرنے والی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ صلح کر لو۔ جب مقصد آپ کا ایک ہے، آپ کا مقصد ایک ہے، تو آپ کس چیز کی دشمنی رکھ رہے ہیں؟ ختم کر لو۔ دشمن، اصل دشمن اس کو بنا لو جو دشمن اہل بیت ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اس سے دشمنی رکھو جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ زیارت عاشورہ در حقیقت ایک زندگی ہے، ایک مقصد ہے، اس سے آپ دشمنی رکھیں جو اہل بیت کا دشمن ہے، اس سے آپ دوستی رکھیں جو اہل بیت کا دوست ہے۔ یہ چیز مہم ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا امام کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں، جو اس دور میں موجود ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی بھائی چاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تقیہ ہے، کچھ مصلحتیں ہیں تو پھر بات اور ہے، وگرنہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیے، ترک کر دیجیے گا ان کو۔ اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر لعنت کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مذہب شیعہ کے اساس دو چیزوں پر ہے، تولا اور تبرہ۔ تو تولا اگر ہے تو تبرہ بھی رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو لوگ جا چکے تھے، دشمنان اہل بیت ہے، ان کے اوپر تبرہ کیا جائے۔ اور اس تبرہ کو بس ایک چیز کا خیال ہو کہ اگر مصلحت نہیں ہے تو اس مصلحت کو آپ مد نظر رکھیں، اور اس مصلحت کو کے اعتبار سے آپ جہاں پر فساد ہونے کا خطرہ ہے، جہاں پہ مشکلات پیدا ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پر اس قسم کے گفتگو سے انسان پرہیز کرے۔ اور لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے تو تبرہ واجب ہے، لہٰذا ہمیں تبرہ کرنا چاہیے۔ ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔